نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 32 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ بلاشبہ یقیناً استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من قبلک آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی۔ آیت نمبر 32 کے سٹارٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ جو کفار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق جو اڑاتے ہیں وہ صرف آپ کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ یقیناً مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے بھی، یعنی پہلے جو رسول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو پہلے میں نے رسول بھیجے آپ سے پہلے تو ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تو میں نے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مہلت دی ان لوگوں کو۔ کس چیز کی مہلت دی، کیسے مہلت دی، اس کو دیکھتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کیا ہے۔ میں نے مہلت دی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے سب نے کفر کیا، ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑا انہیں، فکیف تو کیسا کان عقاب سخت تھا میرا عذاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بتانے کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے، تبلیغ کرتے، انہیں ایمان کی اسلام کی طرف آنے کے لیے کہتے تو لوگ مذاق اڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسے نہیں کر رہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی، کن کو؟ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی ان کو چانس دیا کہ شاید یہ لوٹ آئیں، شاید یہ سمجھ جائیں، پھر میں نے پکڑا انہیں، اور جب نہیں وہ لوٹ آئے، نہیں وہ سمجھے، نہیں وہ سیدھے راستے کی طرف آئے، پھر میں نے پکڑا انہیں تو کیسا ہوا، کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ یعنی پھر جب میں نے ان کی پکڑ کی، کس طرح سے ہم نے پہلے واقعات میں پڑھ لیا ہے کہ مختلف طریقوں سے کسی قوم پہ پتھروں کی بارش سے عذاب آیا، کسی بستی کو الٹ دیا گیا، کہیں پہ طوفان آئے، کہیں پہ تیز آندھیاں آئیں، کسی پہ کس طرح کا عذاب آیا، کسی پہ کسی طرح کا آیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پھر پکڑ لیا ان کو اور کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ یعنی تم لوگ قرآن پاک میں تمام قوموں کے واقعات کو پڑھتے ہو، تمہیں اس سے پتہ چلے گا کہ کیسا تھا میرا پکڑنا اور کیسا تھا میرا عذاب۔ افمن ہوا قائم کیا پھر جو ذات ہے کہ وہ نگران ہے، علی کل نفس بما کسبت ہر جان پر اس پر جو اس نے کمایا، وجعلوا للہ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے، شرکاء شریک، قل کہہ دیجئے سموہم تم سب ان کے نام لو، ام تنبئونہ کیا تم سب خبر دیتے ہو اسے، بما اس چیز کی جو لا یعلم نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام بظاہر یا اوپر ظاہری، من القولی بات سے کہہ رہے ہو، بلکہ زینا مزین کر دیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے،
کفروا ان سب نے کفر کیا، مکرہم ان کا مکر، وصدوا اور وہ سب روک دیے گئے، عن السبیل سیدھے راستے سے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کافرو کفر، کافر کفار، اخذتہم اخذ ماخوذ اور مواخذہ، فکیفہ کیفیت بہر کیف، عقاب عقوبت کھانا، قائم قائم قیام مقیم اور قیامت، علی علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، نفس نفسا نفسی نظام تنفس نفس، کسبت کسب حلال اور کسبی، سموہم اسم گرامی اور اسم بسمہ، تنبئونہ نبی اور انبیاء، بلکہ زینا مزین تزین و آرائش، مکرہم مکر و فریب مکاری، سبیلو فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے گا، یضللی دلالت و گمراہی، ہادن ہادی ہدایت، ہادی برحق اور مہدی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، جعلو انہوں نے بنائے، وصدو اور وہ روک دیے گئے۔ یہ دو ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس سملر ہیں اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں، کیا پھر جو ذات کے نگران ہے ہر جان پر، کون سی ذات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جو ہر جان پر یعنی ہر انسان پر، ہر ایک پر نگران ہے، اس پر جو اس نے کمایا یعنی جو اس نے کیا، جو اس نے اعمال کیے، کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ذات ہر انسان پر، ہر حیوان پر، ہر وہ چیز جو دنیا میں پیدا کی گئی سب پر نگران ہے، ہر ایک کے بارے میں اسے پتہ ہے، کیا وہ جو اس نے کمایا یعنی جو اس نے کیے اعمال نیک یا بد جیسے بھی، کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شریک، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں شراکت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا۔ کہہ دیجئے تم ان کے نام تو لو، کیا تم خبر دیتے ہو اسے؟ یعنی جو تم اللہ کے سوا شریک بناتے ہو، اللہ کے سوا جس سے مدد مانگتے ہو، اللہ کے سوا جن پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام تو لو، اس کی خبر تو دو۔ یعنی اللہ کو اس چیز کی جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو زمین میں اللہ سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، جو اللہ نہیں جانتا، وہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ یا اوپر ظاہری بات سے کہہ رہے ہو، یہ تم دل سے کہو یا ظاہری بات سے کہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مکر و فریب کو، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے سجا سنوار کے پیش کر دیا۔ مزین کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ان کو اس چیز میں اتنی اٹریکشن پیدا کر دی کہ وہ مزید بھی کرتے رہیں تو ان پہ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور وہ روک دیے گئے سیدھے رستے سے۔ یعنی جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا کہ وہ کبھی بھی سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹ سکتا، تو اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اسے روک دیا گیا سیدھے رستے سے، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے ہدایت دے، ذلت دے، اور جسے اللہ چاہے ذلت دے، اور جس کو چاہے عزت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کریں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور جن کے دلوں کو سیدھے راستے کی طرف پلٹنے سے روک دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص مقرب لوگوں میں داخل کریں اور ایمان و سلامتی کے ساتھ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شمار کریں ہمارا۔
اور ایسے لوگوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچائیں جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، تو ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔